حضرت سیدنا ابو عبیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار تھے اور اسی بیماری کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگوں نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا اور بڑی خوشی سے فرمانے لگے، مرحبا، خوش آمدید، اللہ عز و جل تمہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں چند نصیحت آموز باتیں بتاتا ہوں، انہیں توجہ سے سننا، ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ سنو، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام زیارت کی، اس نے عمل کی راہ کو اختیار کیا اور کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کیا، ہر آن اپنے عمل میں اضافے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے کسی بات کا علم ہوا، اس نے فوراً اس علم پر عمل کیا۔ پھر تم لوگ اعمال صالحہ کی طرف سعی کیوں نہیں کرتے؟ رب کعبہ کی قسم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی زندگی آخرت کے لیے وقف کر دی، اپنا مقصد صرف آخرت کی تیاری ہی کو رکھا، سوکھی روٹی کھا کر ہی گزارہ کر لیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور زمین کو بچھونا بنا کر گزر بسر کی اور اپنے رب عز و جل کی خوب عبادت کی، اپنی خطاؤں پر شرمندگی کے آنسو بہائے، آخرت کے خوف سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہا اور اپنی ساری زندگی اسی حال میں گزار دی، یہاں تک کہ اس فانی دنیا میں اس کی مدت ختم ہو گئی اور وہ عبادت و ریاضت کرتے ہوئے اس دار فانی کو چھوڑ کر راحت و سکون کی جگہ یعنی جنت کی طرف پہنچ گیا۔ وہ شخص بہت ہی خوش قسمت ہے جس نے اپنی زندگی اس طرح عبادت و ریاضت میں گزار دی۔ اے بیوقوف انسان، اگر تجھے کوئی دنیاوی نعمت نہ ملے اور تو اس پر واویلا کرنا شروع کر دے کہ مجھے یہ نعمت کیوں نہیں ملی، تو یہ تیری بے وقوفی ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہے جو عطا کرے اور جس سے چاہے اپنی نعمتوں کو روک لے، اور اگر تجھے کوئی دنیاوی نعمت نہ ملی تو اس کے نہ ملنے میں ہی تیری بھلائی ہوگی۔ پھر بھی اگر تو اپنے رب عز و جل کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا تو بروز قیامت اس پاک پروردگار سے تیری ملاقات اس حال میں ہوگی کہ تیرے سارے اعمال اکارت ہو چکے ہوں گے۔ اللہ عز و جل اس مرد صالح پر رحمت فرمائے جس نے حلال رزق کمایا اور پھر بخوشی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا تاکہ وہاں محتاجی نہ ہو، اور اپنے مال کو ایسی جگہ استعمال کیا جہاں خرچ کرنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور فضول کاموں میں اپنا مال کو استعمال نہ کیا۔ بے شک تمہارے اسلاف دنیا سے بقدر ضرورت مال استعمال میں لاتے، باقی تمام مال اپنے رب عز و جل کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور انہوں نے اپنے مال و جان کا جنت کے بدلے اللہ عز و جل سے سودا کر لیا تھا۔ اے لوگو، بے شک اللہ عز و جل نے دنیا کو آزمائش کے لیے اور آخرت کو جزا کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو ایمان کی دولت صرف اللہ عز و جل کی عطا ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے ایمان کی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کی بنیاد ہدایت ہے۔ جو اس راستے پر سیدھا چلتا جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور شیطان کے کئی راستے ہیں جن کی ابتدا ہی گمراہی سے ہوتی ہے، اور جو ان راستوں میں سے کسی بھی راستے پر چلے گا وہ سیدھا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا۔ خدا عز و جل کی قسم، ایمان صرف زبانی کلامی دعووں کا نام نہیں کہ انسان دعوے کرتا پھرے کہ میں ایمان والا ہوں، بلکہ ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے جس کا اقرار زبان سے ہوتا ہے۔ جب دل میں پختہ یقین ہوتا ہے تو یہ یقین کی پختگی ایمان کہلاتی ہے، اور اعمال صالحہ اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو، نیک اعمال کے لیے خوب کوششیں کیا کرو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، یہ واقعہ کیسا لگا ہے،
کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔